بسم الله الرحمن الرحيم. وحجة على الشافعي في جلد الكلب وقال حدیث ایما احاب دوبغا فقط طہورا. امام مالک خلافی حجتی کے میتا کے بارے میں یا امام مالک کے مرجو کو یاد رکھنا نا. ایک امام مالک قول یہ کہ میتا کے کال ناقابل استعمال ایک قولی ہے اور دوسرا کہ قابل استعمال ہے اور یہی تقریباً امام احمد کا مذہب بھی ہے. امام احمد کے جو متون تو یہ لکھا کہ میتا کہ کال دباغت سے پاک نہیں ہوتی بلکہ ناقابل استعمال ہے. لیکن جو محققین یاد رکھنا حنابلہ کے تو ان کے تحقیق امام احمد اس قول سے رجوع کر دیا تھا. تو امام احمد یہاں بھی کیا ہے میتا کے جلد قابل استعمال ہے. اور یہ حدیث امام شافعی کے خلاف حجت ہے. لفظ علا آتا ہے اس کے خلاف جہاں لفظ لام آتا ہے اس کے حق میں. فی جلد الکلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر خنزیر اور انسان کے علاوہ کتا بھی نجس العین خنزیر کی طرح. خنزیر جیسے نجس العین ہے تو کتا بھی نجس العین ہے. تو لہذا کتے کی کھال کبھی ناقابل پاک نہیں ہوتی کس سے سکھانے سے. امام شافعی کے نزدیک. احناف کے ہاں تو سب کیا ہیں شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے جتنے درندے ہیں سب کے کھال قابل استعمال ہے. اور یہی تقریباً کہ ہیں فقہاء کا مسئلہ ہے. صرف امام شافعی رحمہ اللہ کہ ہیں خنزیر کے ساتھ ساتھ کتے کو بھی نہیں مانتے. اور اصل دارمدار اس پر کہ کتا نجس العین ہے یا نہیں. تو امام شافعی نے ذکر نجس العین ہے اور نجس العین جیسے خون ہے پیشاب پاخانے تو یہ بھی اس طریقے سے. ولیس کلب نجس العین ہے. امام شافعی قول کو رد کر دیں چونکہ امام شافعی کا ہم کتا نجس العین ہے. جب نجس العین ہے تو اس کا کوئی کہیں جز بدن کا قابل استعمال نہیں ہے تو ثابتاً رد کر دیں. نجس العین اللہ ترى اعلم کہ جانتے نہیں استفہام تاکیدی ضرور جانتے ہو. رویت بصری مراد نہیں رویت علمی مراد ہے. اللہ ترى اے علم تعلم کیا یہ جانتے نہیں ہو استفہام تاکیدی ضرور جانتے ہو. انه ينتفع به کتے سے فائدہ لیا جاتا ہے حراستاً چوکیداری کے لیے. یہ مفعول لہو بنتا کس کے لیے ينتفع کے لیے. حراستاً و استعداداً معطوف مل کر کے مفعول لہو ہے. چوکیداری کے لیے اور شکار کے لیے فائدے تو ہے نا. جب یہ ہے تو لہذا کال قابل استعمال سے خرید فروخت سب کچھ کا درست اور جائز. اللہ ترى اے علم تعلم انه ينتفع به حکمت جکون قلب ہے اس کتے سے فائدہ لیا جاتا ہے حراستاً و استعداداً مفعول لہو بنتا ہے بطور چوکیداری اور کس کے لیے شکار کے لیے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے زمینوں کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے. باقی اس کی مزید تفسیر ہے. خود دیہاتی طلبات جانتے ہیں شہری صرف کے حیات الحیوان دے کے دمیری کے حیات الحیوان بڑی اچھی کتاب ہے. 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث شافعی المسلک شیخ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے. اس نے کتاب لکھی حیات الحیوان. دنیا بھر کے جانوروں کے حالات و خاصیت عجیب حالات پڑھتے جاؤ کچھ عجائبات. بعض کتابیں ایسی کہ انسان پڑھتے جیسے ایک حیات الحیوان دمیری کے ایک عجائب مخلوقات اماد الدین قزوینی کے. اللہ نے اس آسمان کے نیچے سے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں عجائب مخلوقات. ایک مشکل عربی خیال کرنا بس سے باہر ہے. آپ عجائب دیکھو اردو مل رہی ہے آج کل. حیات الحیوان کا عربی مشکل ہے. اردو لے لو عربی آپ کو بس سے باہر ہے. حیات الحیوان اردو والے اور عجائب مخلوقات اماد الدین قزوینی کے. اور ایک حافظ عبد الرحمن جوزی کے اخبار الحمقاء والمغفلین. دنیا بھر کے بیوقوفوں کو واقعات اخبار الحمقاء والمغفلین. حمقاء احمق کے جمع ہے اور اس کو اردو ہوا ترجمہ کسی نے کہا احمقوں کی دنیا. یہ اسی کتاب اردو ترجمہ ہے. وہاں پتہ عقل کیا خطر آئے گی. یہ اسی کتاب اردو ترجمہ ہے مستقل تصنیف احمقوں کی دنیا.
یہ کتابیں بڑی اچھی ہیں وقت پاس کرنے کے لیے، اور اس میں تو ہے خاص طرح کے حیات الحیوان میں نا عجائبات ہیں، حیوان قصص واقعات اور بھی جن طلباء کو اللہ نے مالی توفیق دی نا وہ 600-700 تک آ جاتی ہے. اردو میں 2 موٹی جلدیں ہیں، عربی ہے لیکن عربی مشکل ہے، آپ کے بس سے باہر ہے، حیوانات کے نام وغیرہ آپ اس اردو لے لو حیات الحیوان. قوم کتے کے بارے میں عجیب واقعات دیہاتی طلباء جانتے ہیں. بخلاف الخنزیر، بخلاف کس کے؟ خنزیر کے. لأنه نجس العین، خنزیر فعلیل کو ضم پر نجس العین، وجہ کہ بے غیرت بہت ہے. وجہ یہ تمام حیوانات میں جیسے انسانوں میں روافظ اور جانوروں میں یہ، جی ہاں آنسنا نہیں، پورا نسل انسانی میں روافظ جیسے بے غیرت نہیں ہے، بے غیرت ہو گیا. اور جانوروں میں یہ اس بے غیرتی کو جیسے نجس العین ہے. دیگر حیوانات ان کو اچھی خصلتیں ہیں، اس میں کوئی اچھی خصلت نہیں ہے سوائے ایک خصلت کی جلدی اٹھ جاتے صبح سویرے، بس اور کوئی اچھی خصلت نہیں. اس بے غیرتی کو جیسے کہ نجس العین ہے بالکل. لأنه نجس العین ہے کہ آگے اذ الحاء فی قوله تعالی فإنه رجس ولحم خنزیر فإنه رجس. اللہ تعالی محرمات کا ذکر کا آگے فرمانا ولحم خنزیر فإنه رجس، یہ ہو ضمیر خنزیر طرف راجع ہے. رجس اور رجس دونوں ایک چیز ہے، پلید. والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، رجس گندگی کے تھے. رجس اور رجس دونوں ہم معنی تقریبا کہ اذ الحاء فی قوله تعالی، تعالیٰ کے ارشاد فإنه، یہ جو ہے نا رجس منصرف الیہ، یہ ضمیر کس طرف لوٹے گی؟ خنزیر کی طرف. اللہ نے خود اس کو نجس کرا دے. فإنه رجس کس وجہ سے؟ لقربہ، کیونکہ نحوی قاعدہ میں نا ضمیر کا مرجع جو اس سے پہلے جو اسم گزر چکا ضمیر اس طرف راجع ہوتے ہیں. لحم خنزیرن، اب لحم بھی ہیں اور خنزیر بھی ہیں، تو یہاں ضمیر بجائے مضاف کے مضاف الیہ کی طرف راجع، خنزیر کی طرف، کہ مقصد وہی ہے. اور عام طور پر اصول یہ نحو میں جب مضاف الیہ کو ضمیر کس طرف راجع ہوتا ہے؟ مضاف کی طرف. لیکن یہاں چونکہ مقصد خنزیر ہے اس ضمیر مضاف الیہ کی طرف راجع ہے. فإنه، کیونکہ لحم کے بعد خنزیر ہے نا، تو خنزیر زیادہ نزدیک کس کے ہیں؟ وہ تو اس کی طرف ضمیر راجع ہے. اذ الحاء کہ ضمیر ہاں فی قوله تعالی فإنه رجس منصرف الیہ، ضمیر اس طرف راجع ہے کس وجہ؟ لقربہ. وحرمت الانتفاع باجزاء الایمان آدمی، اور انسان کے اعضاء سے کے حرمت فائدہ ہے لکرامت ہی، کس وجہ سے؟ کرامت. اس وجہ سے فقہاء نے منع فرمانا گردہ، آنکھ، دل اجازت دینا جائز نہیں. مفتی شفیع رحمۃ اللہ مستقل کتاب اس موضوع پر، انسانی اعضاء کے پیوند کاری سوائے خون کے یاد رکھنا اور کسی عضو فائدہ لینا جائز نہیں. منع کر چکے یہ عبارت یہ ہے. گردہ دینا جائز نہیں، آنکھیں دینا جائز نہیں، دل دینا جائز نہیں ہے. کوئی بھی عضو کے ہو کارآمد ہو جائز نہیں. وصیت کرے وصیت کالعدم ہے، ہر وصیت نہیں ہوتی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ مستقل کتاب ہے اس موضوع پر، انسانی اعضاء کی پیوند کاری. خلاصہ اس کے یہی ہے سوائے خون کے. خون کے فقہاء نے اجازت دے دی بنا پر مجبوری، جب کسی کی جان جا رہی ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو بغیر نیت ثواب کے، ثواب نہیں تو نجس چیز ہے نا، ناپاک ہے، خون دے سکتے ہو کسی مریض کو. خون کے علاوہ بدن کا کسی حصہ نہ ناک دے سکتے ہو، نہ گردے دے سکتے ہو، نہ دل دے سکتے ہو، نہ پھیپھڑے، کوئی بھی عضو دے سکتے ہو. اس کے علاوہ اور بھی اعضاء دینا جائز نہیں. حرمت الانتفاع باجزاء، اجزاء عام یاد رکھنا، چاہے دانت ہو، چاہے آنکھیں ہو، چاہے کان ہو، دل ہو، گردے ہو، جو بھی ہو ناجائز ہے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں. چاروں ائمہ سے متفق. یہ زمانہ حال کے جاہل قسم کو مولوی آ گئے نا کہ یاد رکھنا.
مفتی شفیع رحمۃ مستقل کتاب ہے انسانی اعضاء کی پیوند کاری، چھوٹا سا رسالہ سا ہے، الگ شاید میلے میں نا جوہر الفقہ کے ساتھ چھپ کرا وہ 7 جلدوں میں، اس مفتی شفیع رحمۃ اللہ کے 105 رسالے ہیں جوہر الفقہ، اس میں یہ رسالہ بھی ہیں، اور اسی طرح مفتی رشید رحمۃ اللہ اصل فتاوا میں اسی موضوع پر تحقیق ہے انسانی اعضاء کی پیوند کاری۔ تو یہ کرامت کی وجہ سے، اور انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں، یاد رکھنا فقہاء نے صرف خون کی اجازت دی، بس خون کے علاوہ اجازت نہیں، کوئی بھی عضو ہو۔ آج کل اللہ ماں پر وہ دنیا میں یاد رکھ دلیل شریعت ہے، عوام نہیں ہے۔ اگر کوئی نالائق قسم کو مولوی اجازت دے تو وہ دلیل نہیں، یاد رکھنا دلیل قرآن حدیث اور اجماع امت ہے، مجتہدین ہے۔ اگر کوئی کمعقل آدمی آ کے نا جواز کا فرض عوام کو اس کے اعتبار نہیں ہے، شریعت دلیل لوگ سب کچھ کر لیتے، بس اسپتالوں میں بکتے رہتے دیار غیر میں خاص کر، تو یہ دلیل نہیں ہے ہمارے لوگ دلیل نہیں، عوام الناس دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر اور پروفیسر کو جاہل فتویٰ دے تو وہ دلیل نہیں ہے۔ جس کتاب کے اوپر یاد رکھنا اور جس مسئلے میں ڈاکٹر لکھا ہو پروفیسر سے ہاتھ دھو لو، بس کوئی بھی کتاب ہو کوئی بھی مضمون ہو اس کے نیچے لکھا ہو کہ ڈاکٹر فلان اور پروفیسر، بس اس سے ہاتھ دھو لو۔ ان کو بڑا غرق کرتے ہیں، جائز نہیں، یاد رکھنا آج کے لوگ سب کچھ کر لیتے سوائے خون کے، یاد رکھنا وہ بنا پر موجود فقہاء نے اجازت دی، خون کے علاوہ کسی عضو کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ راضی تب اجازت نہیں ہے، انسان کی رضامندی شامل نہیں، بدکاری مرد عورت دونوں راضی پھر کیوں حرام ہے؟ سود میں لینے دینے والا دونوں راضی کیوں منع ہے؟ رشوت میں لینے دینا دونوں راضی کیوں منع ہے؟ ہر جگہ خود دے رہے اس کیا شریعت اجازت نہیں دیتی، ہر جگہ ممانعت کی وجہ انسان کی رضامندی نہیں، زنا حرام ہے دونوں راضی کیوں حرام ہے؟ سود میں دینے والے بھی راضی لینے والے راضی کیوں منع ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں راضی خوشی سے لے، آپ کا کیا ہے؟ رشوت میں لینے دینے والے دونوں راضی کیوں منع ہے؟ ہر جگہ یہ نہیں چلتا ہے، لوگ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو زنا بھی لوگ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، کیوں منع ہے؟ آپ کا کیا ہے؟ شراب آدمی اپنی خوشی سے پیتا ہے، کیوں منع ہے؟ اپنے خوشی سے پیتا، وہ کہتے مر جا مرو میں مروں تیرا کیا بگڑے گا، جہنم میں جانا میں جا رہا ہوں، کیوں منع کر رہے ہو مجھے؟ کہنا صحیح اس کا تو ہر جگہ نہیں، کچھ شریعت کا منشا ہوتا ہے، لوگ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ انسانی خدمت اس کے شریعت سے کوئی بڑا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو ایک کرامت کی وجہ سے انسان من حیث الانسان، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نمازی ہو یا کوئی ہرنچی چرسی شرابی قبر، انسان من حیث الانسان مطلق من ہے، یہ کافر بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ فخرجا، بس یہ دونوں انسان اور خنزیر دونوں نکل کس عموم سے؟ عما روینا ہو، وہ کون سے؟ ایما احابن دبیغا فقو طہورا، اس حدیث کے عموم سے انسان بھی نکل گئے اور خنزیر بھی نکلے، تو خنزیر نجاست کی وجہ سے اور انسان شرافت کی وجہ کرامت کی وجہ سے، باقی تمام حیوان شامل ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہر مسئلہ دلیل نہیں ہوا ہے، لوگ دلیل نہیں، عوام الناس دلیل نہیں ہے، دلیل ہے شریعت۔ فخرجا، بس انسان اور کہ یہ دونوں نکل گئے خنزیر، اما اس حدیث کے عموم سے نکل گئے، اما جو ہم نے بیان کر ایما احابن دبیغ فقد طہورا، یہاں تک تو بات ہو گئی۔ تو اسے چونکہ عبارت آ گئی نا کہ انسان کے انتفاع جائز نہیں، انتفاع عام یاد رکھنا، چاہے اس کا تعلق علاج سے ہو، چاہے اس کا تعلق کے کھانے پینے سے ہو، جو بھی ہو اجازت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان من حیث الانسان، ہاں سوائے یاد رکھو خون کے فقہاء نے اجازت دے دی بس، باقی انسان کے بال ہے اس بھی اجازت نہیں ہے،
ایک انسان گنجا دوسرے بال تھوڑی لگا سکتے، نہیں لگا سکتے. یہ بالوں کی اجازت ہے تو گردہ کی کہاں اجازت ہوگی؟ دل کی کیسے اجازت ہوگی؟ آنکھوں کی کیا اجازت ہوگی؟ اعضاء مستورہ کی کیسے اجازت ہوگی؟ مصنوعی بالوں میں یاد رکھنا پلاسٹک کے بال لگانے کی اجازت ہے، حیوانات کے بال لگانے کی اجازت ہے، لیکن یہاں اجازت نہیں ہے. انسانی اعضاء حیوان کو لگا سکتے ہیں. ایک آدمی آنکھیں کمزور کو اونٹ کی آنکھیں لگا لے، دنیا نظر آئے گی. اونٹ کی بینائی بہت تیز ہے، لگا لینا، اس کی پابندی نہیں ہے. وہ ایک حیوان محترم نہیں ہے. حیوان کا لگا لے، کس نے منع کیا؟ حیوان کا گردہ لگا لے، حیوان کا دل لگا لے. اونٹ کی آنکھیں لگا دے، دنیا کو نظر آئے گی. بیل کی آنکھیں لگا دے، بلی کی آنکھیں لگا دے، ان میں احترام نہیں ہے. وجہ یہی ہے. اس لیے حیوانات کے بال لگا سکتے لیکن انسان کے بال لگانے کی اجازت نہیں ہے مصنوعی بالوں میں. سوا اپنے بال کے لوگ دوبارہ لگا سکتے لیکن دوسروں کے بال لگا نہیں سکتے ہو. پلاسٹک کی بال یا مصنوعی حیوان لگا سکتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. جب بال لگانے کی اجازت نہیں تو دانت لگانے کی اجازت نہیں. ایک انسان کا دانت گر کے اب دوسرے میں فٹ کرو، نہیں ہو سکتا. تو گردہ اور دل کیسے لگ سکتے؟ سب مغربی ممالک کی تہذیب ہے اور وہی مسلمانوں میں آ گئی. وہ انسانی خدمت ہے. انسانی خدمت اب کیا کہوں بچوں، ہر خدمت نہیں ہے. ثم آگے کہنا چاہتا اب کھال کو سکھانے کا طرح کا یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو جو کھال کے بدبو کو گندگی ختم کر اسے کہیں سکھانا درست اور جائز. ثم اس تفسیر کے بعد ما ہر وہ چیز یمنع نتن کہتے بدبو کو، کھال کی بدبو کو، والفساد کہتے سڑنے کو، خراب ہونے کو، کہ ہر وہ چیز جو کھال کی بدبو کو ختم کرے اور اس کو سڑنے سے بچائے. فہو دباغن، وہ کیا ہے؟ سکھانے کا آلہ ہے. نتن نون کے فتح اور تھا کے جزم کے ساتھ، کیا بدبو کو، کال کی بدبو، کہ ہر وہ چیز جو کال کی بدبو کو ختم کرے، اور فساد مانے سڑنا، اور کال کو سڑنے سے بچا لے. فہو دباغن، وہ کہ دباغت کا سکھانے کا طریقہ ہے. وَإِن كَانَتْ تَشْمِيسًا، اگرچہ دھوپ کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. شمس سے، شمسا یشمسو، تشمیس دھوپ میں سکھانا. اور تتریبا تربت سے، مٹی کے ذریعے سکھانا. تربت مٹی یا کوئی بھی طریقہ. کیوں؟ لأن المقصود يحصل به، مقصود اس سے کیا ہے؟ دھوپ کے ذریعے سے یہ مٹی حاصل ہو جاتا. اصل تو مقصد کو سکھانا ہے، چاہے آلات جو بھی ہو، سمجھے، جو بھی، چاہے نمک ہو یا زمانے حال کا جو کیمیکل کا ہے وہ ہو، یا دیہاتوں میں جو کہ ہے جو جاؤ کا درخت ہوتا ہے نا، کھری گز، اس کے جڑوں سے کیا ہے جو چھلکے نکلتے ہیں نا، وہ جو بھی چیز ہو، مقصد اس کال کو سکھانا ہے، پاک کرنا ہے. چاہے دودھ کے ذریعے سے ہو، مٹی کے ذریعے سے، نمک کے ذریعے سے ہو، یا کہ درخت کے پتے ہوں یا ان کے چھالے ہوں، یا جو بھی ہو. مقصود یحصل به فلا مان الاشتراط، اب کوئی لازمی نہیں شرط لگانا غیر ہو. کس حکم جو کون ہے؟ یہ تشمیس اور تربت ہے. امام شافعی کی طرف اشارہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ خرز ایک خاص قسم کا پتہ ہے نا، وہ لازمی ہے. اور احناف کے ہیں جو بھی ہو، اور خاص طور زمانہ حال یاد رکھنا، شافعی اس پر عمل نہیں کرتے. آج کے جدید کیمیکل آ گئے نا فیکٹری میں، ان بزرگوں کے دور میں کیمیکل وغیرہ نہیں تھے. یا تو نمک کے ذریعے سے کال سکھایا جاتا ہے، یا دھوپ کے ذریعے سے، یا جو درخت کے جو ہوتے ہیں چھلکے خرز. یہ دیہاتی طلبہ جانتے. جاؤ کا درخت دیکھا ہے کسی نے؟ جاؤ کا درخت، اب شیرنگ کس طرح سمجھاؤں، مصیبت ہے نا. دیہاتی ہمارے برون کہتے کھری نے کاڑ، اور بلوچی میں گز کہتے ہیں، فارسی میں گز کہتے ہیں. اس کی جو جڑ ہوتی ہے نا، جڑ کی جو چھلکے ہوتے چھلکے، اس کو پکا کے کال میں ڈالتے. پھر 2-3 دن تک ایسے رکھتے، پھر اندر سے سب کچھ گندگی کو باہر آ جاتی. کال بالکل صاف ہوتی ہے. اب اس میں پانی ڈالتے، ایسے پانی کا جیسے اس میں پھر بھی کچرا، اس میں کچرا نہیں ہوتا.
یہ اس میں خاصیت ہے. ارے پاپڑ خوروں کون سمجھا کہ مصیبت یہ ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے. عجیب چیزیں عجیب لگ رہے ان کے لیے. اب دیہاتی طلبا کو سمجھانا آسان وہ تو دیکھتے رہتے ہیں. اب ان خدا کے بندوں کو کون سمجھائے گا؟ ان کے پاس کمپیوٹر کیسا ہو، موبائل کیسا ہو، بس یہ چیزیں. تو جو بھی چیز یاد رکھنا، اب تو جدید کے ہیں کیمیکل یہ چیزیں آ گئے نا، یہ چیزیں ختم ہو گئی. تاہم دیہاتوں میں یہ ہے، دیہاتوں میں اب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو نمک ڈالتے یہ مٹی کے ذریعے سے، یا خاص کر جو کہ ہیں جو درخت تن ہوتا ہے نا، جڑ ہوتی ہے اس کو جو چھلکے ہوتے ہیں چھلکے، اس کے ذریعے سے کال کیا کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. وہاں تو میرے بھائی فریج چیزیں نہیں ہے، ریفریجریٹر ہاں مشکیزہ ہے پانی کے لیے، ایسا ٹھنڈا کرتا ہے بالکل. انسان حیران ہوتا ہے. یہاں کبھی فریج خراب ہو 2 دن میں دیکھو سیٹ صاحب کے کیا حال ہوتا ہے. وہ قدرتی فریج کبھی خراب نہیں ہوتا، سردی گرمی میں ایک جیسے ہوتا ہے پانی. ایسے نظام ہے، اسے نقصان بھی نہیں ہے. یہاں بس آئے دن پیٹ میں درد، آدھے دن نظام خراب پورا. فلا معنی پس کوئی لازمی نہیں، لے شرط لگانا غیر ہو. امام شافعی نیچے نہ کے لگا کرز، تو کرز خاص کر پتہ یاد رکھنا. جو جاؤ کے درخت جڑ ہے نا اس کے چھلکوں کو کہتے ہیں. بس آپ سر ہلا ہوا ایسے جی 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 جی، جو سمجھ میں آئی یا نہ بس جی جی جی. ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بزکات. آگے نا کہ ہر وہ کان جو کہیں سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، تو ذبح کرنے سے پاک ہو جاتی ہے. دم و مسو نکلنا ہے کہ جو جانور مردار ہو گئے تو دم مسو کیا ہو جاتا ہے، بدن میں پھیل جاتا نا. تو اس خون کو نکالنے کے لیے کیا شرط ہے پھر، دباغت. لیکن اسی جانور کو ذبح کرے تو تب بھی کال کیا ہو جاتی پاک، اگرچہ غیر معقول لام. اب وسیم کے دراز گوشت ہے، جانتے ہو نا دراز گوشت کو. اب ہمیشہ لاک مارتا رہتے ہیں. اب ایک دن غصہ میں آ گیا نا، استغفار کے بہمراد نہیں کرنے لگا کالے سے. ہاں اس نے چری لے لی، بسم اللہ اللہ اکبر، دراز گوشت کو ذبح کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اب اس کے کال کو اتار کر اپنے کیا کرے، ایک کوٹ جرسی بنا لے سردیوں کے لیے. صحیح ذبح کرنے سے دراز گوشت کی کال کیا ہو گئی کہ جو دم مسعود تو ذبح کرنے سے کیا ہو گئے، نکل گیا. اگرچہ گوشت تو کیا ہے قابل استعمال نہیں، لیکن کال پاک ہوگی. تو پاک ہونے کا 2 طریقہ یاد رکھنا، یا تو کیا ہے اس کو سکھا دے یا اس کو ذبح کر لے. ثم اس کے بعد ما یطہر ہر وہ جانور یطہر جلدہ بالدباغ، اس کی چمڑی پاک ہوتی ہے سکھانے سے. یطہر بالزکات، ما شرط کے معنی، موصول شرط کے معنی میں اس کے جواب ہے. تو زکات معنی ذبح کرنا، ذبح کرنے سے کیا ہے کھال پاک ہو جاتی ہے. کیوں؟ لأنہ حکم جو کون ہے، زکات ہے. زکات مؤنث ہے، ایک ذبح کے معنی میں، اور ذبح مذکر ہے، ضمیر مذکر کے لائی گئی. زکات مؤنث ہے، ہاں لأنہا کہنا چاہیے تھا. ایک زکات بمعنی کس کا ہے، ذبح ہے، اور ذبح مذکر ہے. لیکن یعملو کہ ذبح کرنا کیا ہے، عمل کرتا ہے. عمل الدباغ ہے، کس کی طرح سکھانا ہے. جس جانور مردار ہو گئے نا، اس جو مسعود بدن کے اندر پھیل گیا، اور جب کال بالکل سوکھ گئی تو خون اثر ختم ہوا بھی طریقے سے. تو جب دم مسعود باہر آ گیا تو کال کیا ہو گئی، پاک. فی ازالت رطوبات، رطوبات مانا تھری اندر کے. لأنہ یہ ذبح کرنا یعملو اس طرح کام کر عمل کے سکھانے کی طرح، فی ازالت رطوبات نجست، تر گندگی کو ختم کرنے میں. وکذالک یطہر لحمہ، اس گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے. حلال نہیں، پاک ہونا الگ چیز ہے، حلال ہونا الگ چیز ہے. پاک کا مقصد کیا ہے، اپنے گدے کو ذبح کر دیں اور اس گوشت کو ہاتھ لگا، ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. اگر گوشت کپڑے میں لگ جائے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، یہ مراد اس کی. حلال نہیں ہے، طہارت الگ چیز ہے، حلال ہونا الگ چیز ہے. گوشت اس کو مردار ہے،
اگر اب نسیم نے وسیم نے گدے کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، اب گوشت اس کو لے کر کے ہیں کتے میں بانٹتا ہے، درندوں میں بانٹتا ہے، گیدڑوں میں لومڑی میں تقسیم کرتا رہتا ہے، غصے میں آ کر اس کا ہاتھ ناپاک ہو گئے؟ نہیں. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بدن میں لگ جائے بدن ناپاک نہیں ہوگا. یہ مقصد ہے. حلال نہیں ہے، طہارت الگ چیز ہے، بلکہ ناپاک ہاتھ لگ جائے گوشت پہ، گوشت ناپاک نہیں ہوگا. بہت صحیح ہو، یہ صحیح کیا کرنا. بعض فقہا نے فرمایا کہ نہیں، اگرچہ کھاد تو پاک ہوگی لیکن گوشت پاک نہیں ہوگا. اب گوشت پہ ہاتھ لگ جائے، ہاتھ کیا ہو جائے؟ ناپاک ہو جائے گا. اگر بدن کو کوئی، لیکن صحیح کو لے کے گوشت پاک ہو جاتا ہے، لہذا گوشت پہ ہاتھ لگ جائے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُن مَأْكُولًا، اگرچہ وہ جانور کیا ہو، معقول لحم نہ ہو. یکن کا فعل ہو ضمیر جانور طرف راجع، مثلا دراز گوشت ہے، بلی ہے، سمجھے؟ ایک بلی بار بار تنگ کر رہی کس کو؟ ممتاز کو. ادھر سے دودھ پیتی، ادھر سے مرغی کھا گئی، بلست مراد نہیں کرنا ارائے کن ویران کا چھٹ کر اس کا نے. ادھر سے دودھ پیتی، ادھر سے مرغی آ کے کھا گئی، ادھر سے کہ خرگوش کھا کے کھا گئی. بلی کا عادت ہوتی نا. اب ممتاز کو غصہ آ گیا، بلست پگ بہمراد مفے سے پیچھے گری تو اتخاص نے مشکا کرے مرو تے پکڑ تے ویران کرے اب کہ ذبح کر دے اس ٹھیک ہے غیر وہاں کو. لیکن کیا اب گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہیں ہاتھ ناپاک نہیں، غیر معقول ہم جانور ہیں. ایک گوشت پاک ہونا الگ چیز ہے، حلال ہونا حلال نہیں لیکن پاک ہے. کہ طہارت یاد رکھنا، اس کی زیادتی کیا چیز ہے؟ نجاست، نجس نہیں. تو لہٰذا جب یہ تو ان کا کاروبار بھی کیا ہے درست، اور چمڑی وغیرہ کے انتفاع جائز، کاروبار بھی جائز ہے. ہاں خنزیر یاد رکھیں انتفاع ہے، کسی صورت میں بھی انتفاع بھی جائز نہیں تو کاروبار بھی جائز نہیں، نجس العین ہے. وَيُشَرُّ الْمَيْتَةِ، یاد رکھنا میتہ عام ہے، چاہے حلال جانور تو مردار ہو گئے یا کیا ہے غیر معقول لحم ہے. تو ان کو بال کیا ہے؟ اب تک تو کال کا ذکر تھا نا، چمڑی کا، آگے کیا ہے؟ بال ہے. وَعَظْمُهَا، وہاں اس کے اڈی، طاہر، اسی طرح ہر وہ عضو جس میں خون سرایت نہیں کرتا. جانور کا ہر عضو جس میں خون سرایت نہیں، جیسے بال ہے خون نہیں ہوتا، سینگ میں خون نہیں ہوتا، کھر میں خون نہیں ہوتا، پنجوں میں خون نہیں ہوتا، دانتوں میں خون نہیں ہوتا، دانت کے اندر اندر کہ ہر وہ عضو جس میں خون نہیں ہوتا، جیسے سینگ سوکھا ہوتا ہے، بال سوکھے ہوتے ہیں، دانت سوکھا ہوتا ہے، کھر سوکھے ہوتے ہیں، جن میں خون سرایت نہیں کرتا وہ کیا ہیں؟ پاک ہے. طاہرن یعنی کارآمد ہے. اگر ہاتھ لگ جائے، مثلا بکرا مر گیا نا، سینگ پہ ہاتھ لگ جائے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، دانت پہ لگ جائے دانت ناپاک نہیں ہوگا، بالوں پہ ہاتھ، اسی طرح دراز گوشت ہے مر گئے اوپر سے کیا ایسے ہاتھ لگا لے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا. وقال شافی، امام شافی رحمہ اللہ نجسن، امام شافی کال کی اجازت دیتے، کالوں کے علاوہ دیگر اجازت نہیں دیتے. لأنه من اجزاء المیتۃ، جیسے دیگر اجزاء جیسے گوشت کیا ہیں مانا، تو اس طرح یہ بھی اس کو جزو ہے نا. ولنا، اور ہمارے انه لا حیات فیہا، اس میں کوئی جان نہیں ہے. حیات مراد دم خون ہے کہ ان اعضاء میں خون نہیں ہوتا، بال میں خون نہیں ہوتا، سینگ میں خون نہیں ہوتا، کھر میں خون نہیں ہوتا، دانت میں خون نہیں ہوتا، یا جو اڈی بالکل سوکھ جائے اندر نہ سوکھ جائے اس میں. ولہذا اس خون نہ ہونے کی وجہ سے لا يتألم بقطعها، جانور کو تکلیف محسوس نہیں کا، علم سے مشتق ہے. علم یہ عالم تکلیف دینا، اور تعلم یہ تکلیف محسوس کرنا، باب تفاعل ہے. علم یہ عالم کسی اور کو تکلیف دینا، لہم عذاب علیم، اور تعلم یتعلم تکلیف محسوس کرنا. اس جانور تکلیف محسوس نہیں کرتا بقطعہما، کہ بال کاٹنے سے وجہ سے جانور کچھ نہیں ہوگا. یا سینگ کو آرام آرام سے اوپر سے کیا کرو کاٹو، تکلیف محسوس
نہیں ہوتی. ایک ڈنڈے سے مار وہ نہیں, وہ تو دماغ کو جیسے اوپر سے آپ کیا کریں, سینگو آرام سے تراشے آری سے, تو جانور تکلیف محسوس کرے نہیں. فلا فیحل موت ہو, کس موت طاری نہیں ہوتی. اس الموت زوال الحیات, کہ موت کس کو, زندگی کو ختم کرنے والی, اور ان کا ہونا نہ ہونا دونوں کے برابر ہے. تو اس طریقے سے ہر عضو جس میں خون سرایت نہیں کرتا سب جائز ہے. وہ شعر الانسان, انسان کا بال, وہ عظمہ طاہر, پاک ہے لیکن کرامت نہیں ہے. ہاں اب کسی کے ایک عورت انتقال کر کے ایک عورت کے بال نہیں فیشن, اس کو بال اتار کر پر فٹ کر جائز ہوگا؟ پتہ کیسے سے دنیا سے چھڑی گئی, اب بال اتار دو اپنے گھر, نہیں جائز نہیں. ایک انسان انتقال کر اسے گردے نکالو, یا اسے کہیں دل نکالو, آنکھیں نکالو, اور اسپتال میں بیچو 30-40 لاکھ کے, ہو جائے گا؟ نہیں. آج کل چلتا رہتے میرے بھائی, ایک آنکھ کتنے لاکھ کی بکتی, جتنے اللہ معاف فرمائے جا رہے ویسے مفت تھوڑی ہے. اگر ایک مریض پر 20,000 خرچ کرتے تو 20 لاکھ کماتے اس پہ. ہاں, ایک گردہ کتنے لاکھ کا بکتا ہے, ایک دل کتنے لاکھ کا بکتا ہے, ایسے تھوڑی ہے. یہ جتنے سینٹر اگر پالتے رہتے کہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں نا, جو کرامت آزاد سب الگ کرتے ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے سے, وہ بکتے. پھر اب کچھ 25,000 خرچ ہوتے تو 25 لاکھ کماتے اس پہ. کوئی کسی خیر خواہ نہیں ہوتا آج کل. جتنے اسپتالوں میں آنکھیں بکتی, گردے بکتے ہیں, یہ خون کہاں سے آتے میرے بھائی؟ سب لاوارث لاشوں کو نکالتے. کوئی تو وصیت کر جاتے ہیں, میں تو ایسے جا رہا ہوں دنیا سے, میرے جتنے اعضاء جو کارآمد قیمت کے اگر بس اسپتالوں میں کئی لاکھ بکتے ہیں. ایک آنکھ کتنے لاکھ کی, ایک گردہ کتنے لاکھ کا ہے. کوئی آج کل کسی خیر خواہ نہیں ہے, سب ایک چرچ بھی تھی چلتی ہے. طاہر ہے لیکن قابل انتفاع نہیں ہے, اس سے فائدہ لینا جائز نہیں ہے. ہزارویں انسان ہمارے گئے نا, آپس کو بدن کچھ نہیں ہوگا, بالوں ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے. اگر بال پانی میں گر جائے پانی ناپاک نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن طاہر الگ چیز ہے اور انتفاع الگ چیز. وہ تو کہ طاہر بھی ہے اور قابل انتفاع بھی حیوانات کے, لیکن انسان کے اعضاء یار طاہر ہے لیکن قابل انتفاع نہیں ہے. وقال شافعی نجسن, امام شافعی فرماتے کہ انسان کے بال کہیں نجس ہے. امام شافعی کے قول ہے, یاد رکھنا, اس سے امام شافعی نے رجوع کر دی. یہ شروع میں ایک قول تھے امام شافعی, آخر رجوع کر دی. اب اسے امام شافعی مذہبی کے انسان کے بال کیا ہیں, پاک ہے. یہ مرجوع قول امام شافعی کا, جس کا اپنی ذاتی کتاب ہے وہ لے کے سے, اس سے امام شافعی نے رجوع کر دیا تھا. ان کا سب سے مذہب کے سب سے بڑے شیخ امام نووی, بڑی اچھی تحقیق ہے, اس بھی لگاؤ, حافظین بھی اس کو حوالے سے لے کے آئے. لأنه لا ينتفع به, امام شافعی مرجوع قول کی دلیل بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں لے جاتا. ولا يجوز بيعه, اور اس کے بے بھی جائز نہیں ہے. امام شافعی کی دلیل, چونکہ بے بھی جائز نہیں ہے اور فائدہ لینا بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نجس ہے. تو عدم انتفاع اور عدم البیع, یہ دلیل کس کے, نجاست. امام شافعی مرجوع قول یاد رکھنا, صحیح قول امام شافعی کیا ہے, انسان کے بال کیا ہیں, پاک ہے, اگرچہ ناقابل انتفاع لیکن پاک. ان کے سب سے بڑے شیخ امام نووی مذہب کے, اس کے تحقیق مجموع میں, وہ مجموع کا حوالے ہیں, بڑی کتاب ہے 22 جلدوں میں, غریب آدمی اٹھا نہیں سکتے ہیں 22 جلدوں میں, اتنے سے تقریباً 12-13 ہزار کہا جاتی ہے اگر پیسہ ہوتا. امام شافعی مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے, مجموع 22 جلد, غٹ کاپر کتاب. ولنا, اور ہماری دلیل, ان عدم الانتفاع والبیع کرامته, ہم کے سے فائدہ لینا عدم, یہ کرامت کی وجہ سے, نجاست کی وجہ سے نہیں ہے. فلا يدل على نجاسته, تو عدم انتفاع عدم بیع یہ نجاست پر دلالت نہیں کرتا. وہ تو ہم بھی کہتے قابل انتفاع نہیں, وہ تو کرامت کی وجہ سے, نجاست کی وجہ سے نہیں.
آپ لوگوں کو روب اتنا زیادہ ہے، بالکل پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں دل میں ہے، لیکن آپ لوگوں کو روب زیادہ ہے ماشاءاللہ، روب۔ طلباء کو پڑھانا آسان ہے کہ حق ادا مطمئن کرنا مشکل ہے۔ ایک طالب علم کو خاموش کرانا ہے اور ایک طالب علم کو مطمئن کرنا ہے۔ خاموش کرنا آسان ہے، مطمئن کرنا کھارے باشا۔ کسی شخص کے دونوں گردے خراب ہو جائے اور اس کا بھائی اسے اپنا ایک گردہ دے دے تو کہا یہ درست ہے؟ اگر نہیں تب بھی اجازت نہیں، یہ تو بات ہو گئی، میرا بھائی ہو یا دادا ہو یا چاچا بھی ہو۔ یوسف زلیخا کتاب ایک آدمی استاد سے پڑھ رہا تھا نا، کتاب ختم ہو گئی، سال کا آخر میں شاگرد نے پوچھا استاد جی زلیخا مرد یا عورت؟ وہی بتاتا کہ جائز نہیں، میرا بھائی چاہے بھائی ہو جو بھی ہو تب بھی منع ہے۔ کوئی شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو کیا وہ قبلہ رخ ہو کر یعنی ٹانگے باب صلاۃ المریض مسئلہ آنے والا ہے، لا تموت قبل الموت۔ تاہم اگر ایمرجنسی مسئلہ ہے نا تو قبلہ رخ ہو کے پڑھے، لیکن ٹانگیں اوپر کر، بالکل پہلا نہیں، ٹانگ اوپر کر ایسے پڑھا اور سر کے نیچے کوئی تکے رکھے تاکہ سر قبلہ رخ ہو جائے، ٹانگیں پہلا نہیں، ٹانگیں کھڑی کرے۔ یہ جانور کے سینگ کاٹ دے جائے تو اس قربانی اگر دماغ پہ اثر پہ جائز نہیں ہے، اگر بچپن کاٹ دے زخم ہو گئے ٹھیک ہو گئے نا اب سے پہ جائز ہے، اور اگر تازہ کہیں جڑ سے کٹے اور اثرات باقی زخم کے پھر جائز نہیں ہے۔ قرآن عجیب میں لفظ کل شے کے کیا شے شمار، کل عرفی مراد میرے بھائی، کبھی کل عرفی ہے کبھی کل لغوی ہے، جیسے کل من علیہ فان وان کل سب شامل ہے۔ ایک ہی امام کی تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ انتظامی سہولت ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس آپ بار بار کیوں جاتے ہو؟ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے گا اگلے دن قبرستان پہنچے گا، ہر ڈاکٹر اپنی تاکہ مطابق دوائی دے دے گا۔ ایک بیمار نہ ایک ہی بیماری 3-4 ڈاکٹروں سے دوائی لے لے ہر دن، پھر استعمال کرے پر اچھا لگے، پھر ایک انتظامی سہولت ہے۔ اگر نماز میں ذہن کہیں اور چلا جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اپنے ذہن کی حفاظت کریں، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر نماز میں سورہ شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ نہ پڑھتے، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کوئی لازم تھوڑی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ عوام مشہور ہے کہ اگر کسی کے مرد نے کسی عورت کو خون دیا تو فضول باتیں، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی خون سے میرے بھائی، بہت سے ایسے خرافات عوام میں مشہور ہے، اس کے اغلاط العوام، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو خون دے دے کچھ نہیں ہوتا۔ تعویذ کیسا ہے؟ اس کے حدیث ہے، جی ہاں ثابت ہے، جائز ہے، بالکل صحابہ کرام سے پوری امت کی عمل ہے، اور حافظ ابن قیم نے الطب النبوی میں بڑی اچھی تحقیق کی ہے، جسے کہیں دم کر پڑھنا بھی جائز ہے، لے کر دینا بھی جائز ہے۔ ابن قیم کے الطب النبوی میں بڑی اچھی تحقیق ہے۔ کیا سنت نمازوں کی قضا ہوتی؟ جی نہ۔ اگر کوئی شخص مسلسل قربانی کرتا رہے لیکن پھر 1 یا 2 عید قربانی نہیں کر سکا، اس کا کیا ہوا؟ اگر غریب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ساکت ہو گیا، اگر مالدار پھر بھی نہیں کر سکا تو ایک جانور کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، چھوٹا جانور۔ قربانی واجب تھی پھر بھی نہیں کی تو عید کے بعد پہ ایک چھوٹا جانور قیمت کے ہیں صدقہ کریں۔ اگر پہلے مالدار تو پھر غریب ہو گئے پھر تو معاف ہے۔ قربانی کے کال کو دباغت اور خود ہی استعمال کرنا، جی ہاں جائز ہے، مشکیزہ بنا لے، ڈول بنا لے، مسلح بنا لے، جائز ہے۔ مولی تو ٹھیکہ تھوڑی لے، یہاں تو لوگ استعمال نہیں کرتے اس لیے، وہ دیہاتوں میں لوگ خود استعمال کر لیتے، مشکیزہ بناتے، مسلح بناتے، اور چیزیں بنا لیتے۔